دل کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی اذان سنتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گھر پہ 2-3 حملے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میں اور کچھ دوست تھے میرے ساتھ، ہم نے پھر فیصلہ کر دیا کہ یہاں پہ رہنا تو ویسے بھی مشکل ہے اور پیپر کا بھی مسئلہ تھا۔ جو ڈنکر کے ساتھ بات کی تھی وہ تقریباً 1600 یورو کی میں نے بات کی تھی، اور وہ ہمیں سالونیک تک پہنچا دیا اس نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیج میل اور ایک اور بامقصد ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، آج میرے ساتھ موجود ہیں سمیع اللہ، پاکستان پشاور سے، اور آج ہم ان کے ساتھ اپنی یہ سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں یہ اپنی سٹوری کو بتائیں گے کہ پاکستان سے کن حالاتوں میں اور کس وقت انہوں نے سٹارٹ لیا اور کیا کیا مشکلات کو فیس کیا، یہاں پر آئے اور کیا کیا چیزیں ساری انہوں نے اپنی لائف کے اندر دیکھی ہیں، اور کیا آپ سب کے لیے پیغام ہے۔ آئیے آج ان سے جانتے ہیں انہی کی زبان میں۔ سب سے پہلے تو سمیع اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عاقل بھائی کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ سمیع اللہ، شکر اللہ کا، میں ٹھیک ہوں، سب خیریت ہے۔ سمیع اللہ، آپ اپنی لائف کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا کہ لائف نے کیسے ٹرن لیا اس طرف، آپ نے کیا سوچا کہ آپ یہاں اس طرف آئیں گے، یا آپ نے سوچا بھی تھا یا نہیں سوچا تھا، اور کیا کس وجہ سے یہ قدم اٹھانا پڑا، اور آپ کیسے باہر آنے کا یہ اتنا بڑا رسک لیا؟ دیکھو، انسان پہ جو ہے نا مشکلات جب سامنے آ جاتے ہیں تو وہ سب کچھ دکھا دیتا ہے کہ جب تم پہ کوئی مشکل آ جائے تو اس وقت بندے کو پتہ چل جاتا ہے، جس مثال کے طور پر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ جو ہے نا دوسرے ملک کا، یا آپ قرض دار ہو، یا آپ پہ کوئی اور پریشانی ہو، یا گھر میں کوئی مسئلہ ہو، تو وہ انسان جو ہے نا پھر باہر ملک کی طرف رخ کرتا ہے۔ تو میں تقریباً 2017 کے 16 سے پاکستان سے نکلا ہوا ہوں، اور میں تقریباً ترکی میں 4-5 سال وہاں پہ رہا ہوں۔ آپ سمیع اللہ یہ بتائیے گا کہ آپ ترکی کتنی دیر میں پہنچے تھے؟ 15 دنوں میں ترکی پہنچ گیا تھا، پاکستان سے ترکی۔ اس وقت ترکی کے کیا حالات تھے؟ ترکی کے حالات اس ٹائم اردوغان کا دور تھا۔ یہ ہے کہ جو ڈنکر حضرات ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بارڈر پہ فوج وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو شوٹ آرڈر ڈائریکٹ ملا ہوا ہے، جو ان لیگل لوگ جاتے ہیں تو اس کو مارنے کی اجازت ہے باقاعدہ۔ ہم نے اس طرح موتیں دیکھی ہے، اس طرح جو سامنے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، تو یہ بہت خطرناک جو ہے نا سفر ہے، یہ ہر کسی کو نہیں کرنی چاہیے۔ جو رسک ہم نے لیا، ہم دوسرے دوستوں کو یہ دعوت دے سکتے ہیں، یہ بات کر سکتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں، یہ حقیقت کے طور پر بتا سکتے ہیں کہ آپ اگر اللیگل راستہ اختیار کرتے ہو تو بجائے آپ لیگل راستہ کو اختیار کریں۔ بالکل زبردست۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں لیگل طریقے سے آنا چاہیے۔ مثلا آپ ویزا لگا دو، رومانیہ لگا دو، ترکی لگا دو، ترکی سے وہاں پہ ادھر آسانی سے آپ کو ویزا مل سکتا ہے۔ بڑے ملک ہیں جو اگر آپ کسی جگہ پہ سیٹل ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آگے آپ کے چانس ہوتے ہیں، آپ یورپ شینجن کے اندر موو کر سکتے ہیں۔ سمیع اللہ، آپ یہ بتائیں کہ ترکی کے اندر آپ کا کیسا ٹائم گزرا، کیا کیا چیزیں آپ نے وہاں پہ فیس کی؟ ترکی دیکھو وہ ایک اسلامی ملک ہے، لیکن ابھی جو وہاں کا صورتحال ہے، میں استنبول میں رہا ہوں، استنبول میں جو حالات ہے وہ بالکل ابھی زیادہ بہت خراب ہے۔ ابھی لوگوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ سہولت تھی کہ چلو جس کے پاس اگر کوئی پاکستانی شناختی کارڈ بھی ہوا تو اس کو کچھ نہیں بولتے تھے۔ اب جو ہے نا اگر کسی کے پاس وہ ادھر کا جو کملک، ہاں جسے کملک بولتے ہیں، اگر وہ ہو تو صحیح، اگر کملک یا پاسپورٹ نہ ہو تو آپ کو جو ہے نا پھر جو ہے نا جیل میں ڈال لیتے ہیں، پھر مہینے میں یا پھر 15 دنوں میں اس طرح کچھ سب کو اکٹھا کر کے جو ہے نا ڈپورٹ کرتے ہیں۔ یہ صحیح بات ہے۔ میں نے باقی ادھر شکر الحمدللہ میں نے ادھر کام بھی کیا، تو میرا وقت بہت اچھا گزرا۔ استنبول میں میں رہا ہوں، دوستوں کے ساتھ رہوں۔ آپ وہاں پہ کیا کام کرتے تھے؟ میں ادھر جو ہے نا ٹیلر کا کام میں کرتا تھا،
پہلے دنوں میں مہینوں میں تھوڑی تکلیف ہوتی تھی, سیکھنا پڑتا ہے. پھر بعد میں جو ہے نا میں نے کپڑوں کا جو ہے نا وہ ٹیلر سیکھ لیا تھا. تو اس وقت آپ کتنے پیسے کما لیتے تھے؟ کیا آپ ان پیسوں سے گھر بھی پیسے بیچتے تھے یا صرف اپنا ہی خرچہ کرتے تھے؟ میں جو ہے نا سارا مسئلہ جو ہے نا پیچھے گھر کا مسئلہ تھا, تو میں کام بھی کرتا تھا اپنا بھی, شکر الحمدللہ. اپنے لیے جو خوراک کا مسئلہ ہوتا ہے, گھر کا مسئلہ ہوتا ہے, گھر ڈھونڈنا پڑتا ہے, دوستوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, تو اس کا بھی خرچہ نکال لیتا تھا. اور باقی گھر کو بھی آرام سے تھوڑے پیسے جو ہے نا مہینے, 1.5 مہینہ 2 مہینے کے بعد آرام سے بیچ دیتا تھا. تو شکر اللہ, میرا جو ہے نا وقت بہت اچھا گزرا ہے ادھر. جی ماشاء اللہ. اور جہاں پہ آپ ترکی میں جس جگہ پہ رہ رہے تھے استنبول کے اندر, تو وہاں پہ آپ لوگ جو وہاں پہ رہ رہے تھے, وہاں پہ کوئی پرابلم تو نہیں تھی, کوئی مسئلہ کوئی پریشانی تو نہیں تھی وہاں پہ آپ کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ گروپ ہے جو مثال کے طور پر جو گھروں میں ٹیلی فون وغیرہ یا پیسے وغیرہ جس کے پاس ہونا, تو وہ گھروں پہ کچھ چھاپا حملہ کر دے. ایسے کچھ گروپ ہے جس کے پاس چوری وغیرہ بھی ہوتی ہے. یہ مسئلے مسائل تو مسافری میں ہوتے رہتے ہیں, اس کا فیس کرنا چاہیے. اور باقی سمیع اللہ ایک بات بتائیں کہ کیا ترکی میں رہتے ہوئے کیا کوئی پولیس کی طرف سے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے, کہ آپ کو کوئی تنگ نہ کرے؟ دیکھو, ایک زبان جو ہے نا بہت ضروری چیز ہے. میرے ساتھ جو ہے نا جندرما جس کو بولتے ہیں, 1-2 بار وہ ملے ہیں, ان کا بہت اچھا سلوک رویہ رہے. اگر آپ کو تھوڑی بہت زبان آتی ہے ترکی, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا ادھر رہ چکا ہے, 2-3 سال رہ چکا ہے, اس کو زبان آتی ہے. اگر آپ کو زبان بھی نہیں آتی, نہ آپ کے پاس کوئی شناختی کارڈ, کوئی پروف وغیرہ نہ ہو, تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ پھر قید کر لیتے ہیں, یا پھر جو ڈپورٹ کا سلسلہ ہوتا ہے وہ پھر کرتے ہیں. تو فی الحال میرے ساتھ اس طرح کچھ نہیں ہوا. 2 بار میرے ساتھ ملے, مجھے تو کچھ نہیں بولا. صرف یہ تھا کہ شناختی کارڈ کی کاپی بھی آپ کے پاس تھی اس ٹائم, تو وہ میں نے ایک بار دکھا دی تھی. اور یہ بات مجھے ابھی تک یاد ہے, انہوں نے جندرما وغیرہ جو ایک خاکی وردی والے ہوتے ہیں, ایک دوسرے جندرما ہوتے ہیں, انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کا وزیر اعظم کون سا ہے آپ کے ملک کا, کچھ اس طرح سوالات بھی کرتے ہیں. تو میں نے نواز شریف کا نام بتا دیا تھا. تو وہ پھر سمجھ گئے تھے کہ یہ پاکستان کا ہی ہے, تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا. تو سمیع اللہ وہاں ترکی کے اندر لوگوں کا کیا ماحول تھا آپس میں, لڑکوں کا, مطلب ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ رہتے تھے, ہیلپ کرتے تھے ایک دوسرے کی یا نہیں؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ترکی میں جو ہے نا مسلمان ملک ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی, گھر میں جو ماحول ہوتا ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے. اور باقی جو ہے نا وہاں پہ اذانیں وغیرہ ہوتی ہے, یہ بہت بینیفٹ ہے کہ مسلمان ملک ہے. ہم باقاعدہ جو ہے نا ادھر نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے, یہ روزے رکھتے تھے. سب سے بڑی بات اذان وہاں پہ مسجد بھی تھی. دل کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی اذان سنتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے دل سے. تو کیا وجہ بنی سمیع اللہ کہ آخر کس وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یار میں یہ ترکی چھوڑوں گا؟ تو ترکی میں یہ ہمارے گھر پہ 2-3 حملے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے میں اور کچھ دوست تھے میرے ساتھ, ہم نے پھر فیصلہ کر دیا کہ یہاں پہ رہنا تو ویسے بھی مشکل ہے, اور پیپر کا بھی مسئلہ تھا. تو پیپر, دوسرا یہ بات ہے کہ پیپر کا مسئلہ تھا, پیپر کی وجہ سے اور یہ لڑائیوں کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا پھر وہ ترکی چھوڑ دی. تو ادھر پھر اٹلی کی طرف ہم نے رخ کر لیا. ابھی شکر الحمدللہ اٹلی میں, اور اٹلی میں بہت کچھ کر لیا ہے اور کرنے کو مل رہا ہے, اور زندگی بہت آسان گزر رہی ہے. سمیع اللہ اب یہ بتائیں, جب آپ ترکی چھوڑا تو کیا ترکی میں پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے, یا پیچھے سے منگوائے تھے یا آپ کے پاس تھے, کس سے بات کی تھی آپ نے؟ ترکی سے آگے جو ہم نے بات کی تھی وہ میں نے تو کچھ سال کام کیے تھے, تو تب کے تھوڑے پیسے تھے, اور گھر کے کنڈیشن تو بہت خراب تھی اس ٹائم. تو اسی پیسوں سے میں نے جو ہے نا آگے
گیم لگائے تھے. تو میں یہ بول رہا تھا کہ ترکی سے میں نے جو یونان کا رخ کیا تو میرے ساتھ کچھ دوست تھے. ہم نے ایک ایجنٹ سے رابطہ کیا اور ایجنٹ نے جو ہمیں پھر نہر کے پاس ادرنا جسے بولتے ہیں نہر کے پاس ہمیں لے گئے تھے, کیونکہ اس طرف ترکی والے فوج تھے اور اس طرف جو ہے نا یونان کے فوج تھی. تو ہمیں بہت ڈر تھا, وہ ایک بارڈر ہے ان کا. تو یہ تھا کہ ہم نے جب نہر دیکھا اور بہت لڑکے جو ہے نا گھبرا گئے, اور بہت خطرناک سین بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کسی کو نہانا نہیں آتا تھا تو بہت وہ ڈرنے کا بہت اوپر سے ڈر بھی تھا کہ وہاں پہ جنگل میں یہ لوگ پولیس وغیرہ کے پاس کتے وغیرہ بھی ہوتے ہیں, تو بہت خطرناک سین تھا. سمیع اللہ, کتنے پیسوں میں یہ بات کی تھی آپ نے اس طرح سے آنے کی؟ ہم نے جو ڈنکر کے ساتھ بات کی تھی وہ تقریباً 1600 یورو کی میں نے بات کی تھی, اور وہ ہمیں سالونیک تک پہنچا دیا اس نے. تو وہ پیسے آپ نے پہلے دیے تھے یا بعد میں دیے تھے؟ جب ہم سالونیک پہنچ گئے تو وہ پھر ایک جنگل ہوتا ہے تو کچھ 20-30 کلومیٹر آگے جو ہے نا وہ پیمنٹ وصول کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی سٹوری کا یہ جو ایک حصہ ہے وہ بتایا ہے آپ سب دوستوں کو, اور اس میں آپ نے یہ میسیج بھی دیا ہے کہ اس وقت کی کیا بات تھی اور کیا حالات اس وقت بھی تھے, اور ابھی اس وقت کیا حالات ہیں کہ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ راستے میں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے اگر کوئی بھی بندہ غلط طریقے سے آنے کی ابھی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت اچھا میسیج ہے کہ کوئی بھی آئے ابھی وہ لیگل آنا اور پراپر طریقے کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ویزا لے کے آنا بہت آسان ہے کسی بھی کنٹری کے لیے, جیسے رومانیہ ہے, جیسے مالٹا ہے, جیسے ترکی ہے, اور جیسے اٹلی بھی ہے. آئیں اچھے طریقے کے ساتھ آئیں, بہت سی اپورچونٹی یہاں پر اویلیبل ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ سمیع اللہ بھائی کی آج کی جو پہلی جو ویڈیو تھی جس میں انہوں نے اپنی سٹوری کے بارے میں بتایا. اب گریس کے اندر کیا معاملات ہوئے ان کے ساتھ, کیا کیا چیزیں وہاں پہ انہوں نے کی, فیس کی, اور کیسے وہاں سے نکلے, انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک ہمیں دیں اجازت, ملتے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.